اب اس طاعت اور عبادت کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی دو چیزیں ہیں کہ انسان طاعت اور عبادت کے اندر جو رکاوٹ ڈلتی ہے وہ دو چیزوں سے ڈلتی ہے. وہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت میں ایسا ڈالتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت سے غافل ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بھولتا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے یاد دہانی کی اب کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کریم نے کہا کہ ایک مال اور دوسرے اولاد. مال اور اولاد دو ایسی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و عبادت سے بندے کو غافل کرتی ہیں. مال بھی بندے کو طاعت اور عبادت سے غافل کرتا ہے. انسان مال و دولت کی چھنکاٹ کے اندر ایسا غافل ہوتا ہے, ایسا جب اس کھانے اور کمانے میں لگا رہتا ہے کہ وہ مال عطا کرنے والے منعم کو بھول جاتا ہے. دوسرا اولاد, اس اولاد کی محبت میں ایسا جو سرشار رہتا ہے, اس اولاد کے منشا کو پورا کرنے, اس کی اچھی اور بہتری زندگی کی طرف سوچنے میں ایسا منہمک رہتا ہے کہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ جس رب کریم نے یہ اولاد کی نعمت عطا کی ہے اس کا بھی تو مجھے شکر کرنا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شکایت کی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کریں. یہ بہت بڑا انعام ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے, مال بہت بڑی خیر ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ یہ خیر تمہارے لیے شر بن جائے اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. مال تو تمہیں میں نے اس لیے دیا تھا تم اس مال کے سورس کو استعمال کر کے اللہ کی یاد میں اور منہمک ہو جاؤ, لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مال کے اندر ایسے پھنس گئے جیسے مکھی شہد کے اندر پھنستی ہے, یہاں تک وہ شہد کے اندر پھنسی وہیں ہلاک ہو جاتی ہے, اس سے نکل نہیں پاتی. تم بھی اس مال کی لذت کے اندر ایسے پھنستے چلے گئے یہاں تک کہ مکھی کی طرح تم ہلاکت تک پہنچ گئے. اس لیے فرمایا کہ مال تمہیں غافل نہ کرے, اور ولا اولادکم, اور تمہاری اولاد غافل نہ کرے. اب غافل کیوں کرے گی؟ غفلت کی دو وجہ ہیں. مال سے جو غفلت پیدا ہوتی ہے عقلی غفلت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ مال کے ساتھ جو محبت انسان کی عقلی محبت ہے, اور اولاد کے ساتھ جو محبت انسان کی طبعی محبت ہے. مال عقلی طور پہ انسان کا مرغوب ہے, انسان سوچتا ہے مال ہوگا تو اچھا کھائیں گے, مال ہوگا تو اچھا پئیں گے, مال ہوگا تو اچھا پہنیں گے, مال ہوگا تو اچھا محل بنائیں گے, مال ہوگا تو اچھی گاڑی خریدیں گے, مال ہوگا تو اچھی عورت سے شادی کریں گے. تو مال یہ چونکہ ساری کی ساری یہ چیزیں مال کی بنیاد پر ملتی ہیں تو لہذا عقلی طور پہ وہ مال کو مرغوب سمجھتا ہے, ارے مال ہوگا تو سب کچھ ہے, اگر مایا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. لہذا مال کے اس کمانے میں اس کی اس قدر اس کا میلان ہو جاتا ہے کہ مال عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہے. اس لیے مال کو مال کہتے ہیں کیونکہ مال کا لفظ میلان سے ہے. میلان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے, اور مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے, انسان کی طبیعت کا میلان اس کی طرف رہتا ہے. لہذا ہر وقت انسان مال پر نگاہ رکھتا ہے کہ میری پروموشن کیسے ہو سکتی ہے تاکہ مال بڑھے گا, مجھے اگلا عہدہ کیسے مل سکتا ہے تاکہ مال بڑھے گا, مجھے وہ سیٹ کیسے مل سکتی ہے ایک سائن پر مجھے چیک ملے. وہ تو گویا کہ مال اس کے دماغ میں گھومتا ہے. تو مال کے اندر میلان ہے, انسان کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے, اس میلان کی وجہ سے انسان مال کی طرف جھکاؤ کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو ایسی آزمائش بنایا, ایسا بے وفا دوست بنایا کہ یہ جب تک تمہارے پاس رہتا ہے آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. آپ کے $100 جیب میں ہے, کسی کام کے نہیں ہے. جب تک یہ نکل کے کسی دوسرے کی جیب میں جا کے آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو نفع ہی نہیں دے سکتے. آپ جیب میں $100 لے کے جی دو روٹیاں دینا, ہاں جی پیسے, یار پیسے, روٹی دو, یار پیسے دو, کسی پر جھگڑا ہوگا, روٹی اس وقت آپ ہاتھ میں نہیں آئے گی جب تک اس بے وفا دوست کو نکال کے اس کی جیب میں نہ ڈالیں گے. تو اس کی نیچر میں اللہ نے بے وفائی رکھی ہے. یہ آپ کے پاس خزانہ بن کے پڑا رہے, آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. آپ بلینئر تو ہوں گے, ملینئر تو ہوں گے, لیکن ایک روٹی وہ مال آپ کو نہیں دلا سکتا جب تک یہ بے وفائی کر کے دوسرے کا نہیں ہو جاتا, اس وقت تک آپ کی کسی کام کا نہیں ہے. جب یہ دوست اتنا بے وفا ہے, اس کی گھٹی میں ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے وفائی رکھی ہے, اس سے محبت کرنا حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آمک ہوگا جو اس سے محبت کرے گا, ہاں ضرورت کا تعلق اگر رکھے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا. جہاں ضرورت ہوگی کھل کے مال خرچ کرے گا, جہاں ضرورت نہیں وہاں مال کو ہولڈ کرے گا. بس ضرورت کا تعلق اس کے قائم رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو آپ کے لیے ایسا نافع بنائیں گے, اس مال کے ذریعے سے دنیا میں بیٹھ کے آپ جنت کو خرید لیں گے. چنانچہ صحابہ نے اس مال سے جنت خریدی نہیں, مال لٹایا, جنتوں کے فیصلے کر دیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مال لٹایا, نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. تو مال کام کی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ لٹا دیا تو آپ کو دنیا میں جنت کے فیصلے کرا دے گا, لیکن اگر آپ نے اس کو ہولڈ کیے رکھا, خرچ نہ کیا, بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اپنے سینے سے لگائے رکھا, نہیں میں مال خرچ نہیں کروں گا, تو پھر یہ مال آپ کے کسی کام نہیں. یہاں تک کہ اس مال کے اندر مکھی جیسے شہد میں ہلاک ہو جاتی ہے, ایسے انسان مال میں ہلاک ہو جاتا. تو مال سے غفلت پیدا ہوتی ہے عقلی طور پر. اور اولاد کے ساتھ جو محبت ہے وہ طبعی ہے. انسان عقلی طور پر اپنی اولاد کو جتنا بھی ایبا کرے کہ نہیں یہ اولاد گندی ہے, یہ نافرمان ہے, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا, لیکن اندر کا جو خونی رشتہ وہ پھر اولاد کی طرف اس کو متوجہ کرے گا. کتنے واقعات ہیں, باپوں نے بچوں کو گھر سے نکال دیا, ماں نے ٹھوکر مار دی, لیکن بعد میں دل تڑپ رہا ہے کہ میری بیٹی, ہائے میرا بیٹا, ہائے میرا بچہ. کیوں؟ وہ خونی رشتہ ہے. تو طبی میلان جو اولاد کے ساتھ ہے, یہ طبی میلان انسان کو غافل کر دیتا ہے. انسان اتنا اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں کہ طبیعت تو یہ کہتی ہے لیکن شریعت کیا کہتی ہے.
بس یہ تقابل آتا ہے تو وہ طبیعت پر جو ہے وہ شریعت کو غالب نہیں کرتا، بلکہ شریعت پر طبیعت کو غالب کر کے وہ اپنی اولاد کے لیے وہ کر دیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہاں تک دنیا میں اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کی طاعت اور عبادت سے روکتی ہیں، ایک مال وہ اپنے عقلی میلان کی وجہ سے، اور دوسری اولاد اپنی طبی میلان کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت سے روکتی ہیں۔